اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو بار بار اللہ کے پیغام سناتے رہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے، احساس محبت کو قائم کرے، نسل ذات کے نام پر ایک دوسرے کو تکلیف نہ دے، رشتوں کی قدر کو مقدم رکھے۔ تو حضرت نوح کی قوم بار بار آپ کا مذاق اڑانے لگتی، اتنا پتھر مارتی کہ آپ کہیں دنوں تک پتھروں میں ڈھکے رہتے، پھر سے یافت ہوتے، پھر اللہ کے دین کے تبلیغ کرتے، یہاں تک کہ 950 سال گزر چکے۔ بالآخر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ دعا کی کہ اے اللہ، یہ میری قوم کبھی ہدایت نہیں پائے گی۔ اے پروردگار، یہ تیرے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں دکھا کہ تو کیا طاقت رکھتا ہے۔ تو بس اللہ کا حکم حضرت نوح علیہ السلام کے لیے آیا کہ اے نوح، ایک کشتی تیار کر اور اس میں تمام جہان کے چرند پرند اور ان انسانوں کو شامل کر جو تم پر ایمان لائے۔ تو یوں اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے درخت اگائے اور کشتی بنانے میں لگ گئے۔ وہ پوری قوم ہنستی رہی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کو تسلیم کر کے کشتی بنانے میں مصروف رہے۔ آخر کار وہ کشتی تیار ہو گئی اور نوح علیہ السلام تمام جہان کے چرند پرند کے جوڑوں کو سوار کر ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں سانپ اور بچھو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اس نجات کی کشتی میں ہمیں بھی سوار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم تو انسانوں کو تکلیف دیتے ہو، ان کو کاٹتے ہو۔ تو یوں سانپ اور بچھو رو کے حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے نسل کو بچائیں۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو انسان سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا، ہمیں قسم ہے اپنے وجود کی، اپنے خالق کی، کہ ہم کبھی اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس وعدے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھو کی جوڑوں کو بھی کشتی میں سوار کر دیا۔ اس نجات کی کشتی میں جو انسان سوار ہوئے، جو مخلوق سوار ہوئی، سوائے ان کے اللہ کے عذاب کے سبب سب کے سب فی النار ہو گئے۔ طوفان تھمنے کے بعد اللہ کے نبی حضرت نوح نے زمین کو پھر سے آباد کیا، ہر مخلوقات زندگی بسر کرنے لگی، لیکن اس آیات کو آج تک کسی جانور نے نہیں بلایا، اور اللہ نے اس آیت کو قرآن مجید کی سورہ صفات میں محفوظ کیا۔ آج بھی جنگل بیابان میں کسی جانور کے سامنے پڑھا جاتا ہے کہ سلام علی نوح فی العالمین، تو کوئی بھی سانپ ہو، بچھو یا کوئی اور جانور اس آیات کو سمجھ کر انسان کے قریب نہیں آتا۔ بے شک اللہ نے اپنی کتاب میں کوئی بھی پریشانی، بیماری اور ہر مصیبت کا علاج رکھا ہے۔